فرمایا بیٹا یہ بات میری یاد رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ بھائی اس بات کا تو پتہ ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ اپنے محبوب کی ہر ادا کو زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی ہر ادا کو زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ یہ جن چیزوں میں تمہیں اختلاف نظر آتا ہے، اللہ کو تو اسی میں محبت نظر آتی ہے۔ کوئی ہاتھ یہاں باندھے اس کے نبی کی ادا ہے، کوئی یہاں باندھے اس کے نبی کی ادا ہے، کوئی ہاتھ کھولے اس کے نبی کی ادا ہے۔ جب وہ خدا اپنے نبی کی ہر ادا کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، تم کیسے مٹا سکتے ہو؟ بندہ ایم اے ہوئے اور ادھے کو بندہ پوچھے با تو کی پڑھے ہوا کہ میں ایم اے بھی ہاں تو میں پرائمری بھی ہاں۔ بندہ جو آلو سنت اہل حدیث ہو گیا ہے، پھر میں دسو با تھلمہ تعارف پرائمری دکران دی کیڑی لوڑ ہے کہ میں بریلوی ہاں، میں دیوبندی ہاں، میں شافعی ہاں، میں مالکی ہاں، میں حنبلی ہاں۔ سب تو اونچا درجہ ہے کہ میں محمدی ہاں۔ آؤ ساری فرقہ وریت کا خاتمے کا ایک ہی راستہ ہے، حنفیت، شافیت، مالکیت، حنبلیت، بریلویت، دیوبندیت، وہابیت، جناب ساری نسبتوں پر پابندی ہو، پوری امت کی ایک ہی نسبت ہو، وہ محمد مصطفیٰ کے نام پر۔ آؤ اتحاد چاہتے ہو، اتحاد کا یہ فرمولہ ہے۔ اتحاد کا کوئی فرمولہ نہیں کہ اپنے سٹیج تے غیر حدیثن بلا کے تقریر کرواؤ، یہ کوئی اتحاد امت نہیں ہے کہ غیر اہل حدیث کو اپنے سٹیج پہ کھڑا کر کے تقریم کرو، تعظیم کرو۔ من وقر لصاحب بدعہ فقد آن علی عدم الدین۔ تم نے آج تک اہل حدیث علماء، تم سے میں مخاطب ہوں، مسجدیں تم نے الگ بنوائی، مدارس تم نے الگ بنوائے، جماعت کی کروڑوں کی لاکھوں کروڑوں کی زکوٰۃ اکٹھی کر کے مسجد الگ کھڑی کی، مدرسے الگ کھڑے کیے کہ ہم نے الگ مسجد بنانی ہے، ہماری نماز سنت کے مطابق ہے، ہم نے مسجد الگ کھڑی ہے۔ کروڑوں روپے خرچ کروا کے، نعرے لگوا کے، نہ حنفیہ نہ جعفریہ، محمدیہ کے نعرے لگوا کے اور غیر اہل حدیث کی نفرت دل میں ڈال کے آج سٹیج پر کرسی خطابت انہیں دے دیتے ہو۔ تم پر، تمہاری سوچ پر، تمہارے نظریے پر واپس کرو قوم میری جماعت کی وہ زکوٰۃ، وہ صدقات، وہ خیرات۔ تم نے الگ مسجدیں بنوا کے آج پھر میری جماعت کو، میرے مسلک کو، میرے ارکان کو، غیر اہل حدیث کو ممبر پہ بلا کے تقریر سنوانا چاہتے ہو۔ میں نہیں مانتا ایسے اتحاد کو۔ اتحاد کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ ساری نسبتیں چھوڑ کے آؤ اور محمد مصطفیٰ سے جڑ کے آؤ۔ سٹیج مسلک اہل حدیث کا ہو، یہاں صرف تقریر اہل حدیث کر سکتا ہے، بس۔ سٹیج عیسائیوں کا ہو، سٹیج کسی اور مسلمان کے کسی مسلک کا ہو، وہ ہمیں بلائے توحید کے لیے، سنت کے لیے، دعوت اہل حدیث کے لیے ہم جانے کے لیے تیار ہیں، خطاب کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اہل حدیث دنیا کا مقتدی نہیں ہوتا، اہل حدیث دنیا کا امام ہوتا ہے۔ ہمارے سٹیج پہ غیر اہل حدیث آ کے ہمیں تقریر سنائے، ہر وہ جلسہ جس میں غیر اہل حدیث سٹیج پر آئے، غیرت مند اہل حدیث اس جلسے میں نہیں جائے گا۔ پورے ملک میں عجیب وبا چل نکلی ہے، لے آؤ ہمارے خطبہ سے کوئی زیادہ عزت و احترام اور اکرام اور خطابت کا کوئی بادشاہ لاؤ، لے آؤ۔ ہماری جماعت کے یہ خطبہ ہیرے جو شاہ سے اس وقت تک لگے ہوئے ہیں، ان سے بڑا جو خطیب ہے، جو تمہیں متاثر کر رہا ہے، جو تمہیں رات کو سونے نہیں دیتا، نیند تمہیں نہیں آتی، جن کے کلپس تم سن کے متاثر ہو، دفع ہو جاؤ وہاں۔ غداری کرتے ہو مسلک اہل حدیث کے ساتھ، چن چن کے ایک ایک موتی کو
یزدانی شہید عبداللہ شغپوری شیخ القرآن علامہ شہید جوڑ جوڑ کے اہل حدیث بنا کے بستیوں کی بستی ہمیں دے گئے، اور آج تم سارے اٹھا کے ان کے حوالے کرنا چاہتے ہو۔ جرأت سے انکار کریں گے اور انکار پر قائم رہیں گے۔ بڑے لوگوں نے مجھے کہا وہاں پر وہاں وہ فلاں شہر میں فلاں آ رہا ہے، ہم نے ساروں کو بلایا ہے۔ میں کہا اسی سارے دے نہیں، اسی ایک دے گیا۔ ہمارا جینا بھی اہل حدیث کے لیے، ہمارا مرنا بھی اہل حدیث کے لیے ہے۔ اس پر ناراض رہو تب بھی، خوش رہو تب بھی، ہمارا اڑنا بچھونا مسلک اہل حدیث ہے۔ ہم اہل حدیث کے علاوہ نہیں برداشت کر سکتے، سیدھی سی بات۔ سٹیج پر اہل حدیث کے ساتھ دوسرا بیٹھا ہو، نہیں برداشت کرتے۔ آئیں مہمان بن کے آئیں، سنیں، بس یہاں وہی بیان کرے جس کا منہج صحابہ جیسا ہو۔ بس کیا خیال ہے بھائی؟ ناراض تے ہو سو تے کی کر لے سو؟